کربلا سے کوفہ تک اور پھر اس سے آگے دمشق تک جہاں تک بیان ہو سکے گا تو وہ کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے، 42۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے کلام کی شان کیا ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جب جو امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے جو قاتلین تھے اور جو آپ کے سر انور کو لے کر جا رہے تھے ابن زیاد سے انعام و اکرام لے کر دمشق کی طرف جو جا رہے تھے، تو ان کے پاس جو درہم و دینار ان کو دیے گئے انعام و اکرام کے طور پر، تو آخر میں جب انہوں نے ان کو کھولا تو وہ درہم و دینار نہیں رہے تھے، وہ پتھروں میں بدل گئے تھے، وہ ٹھیکریوں میں بدل گئے تھے، اور ان کے ایک طرف یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ان کو نظر آئی اور دوسری طرف ایک اور آیت مبارکہ لکھی ہوئی نظر آئی، تو یہ آیت مبارکہ اس کے اوپر لکھی ہوئی نظر آئی۔ اس تصور کو ذہن میں رکھ کر آپ اس کا ذرا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے سننے والے اللہ کو غافل نہ سمجھ، اللہ کو غافل گمان نہ کر، یہ نہ سوچ، یہ نہ گمان کر کہ اللہ غافل ہے کسی شے سے، عما یعمل الظالمون، اس سے جو عمل کرتے ہیں ظالم، ظالم جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھ۔ اللہ ظالموں کے عمل سے بے خبر نہیں ہے، یوں تو وہ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے، لیکن یہاں جو اس نے فرمایا کہ ظالموں کے عمل سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھ، اس کے اندر وعید ہے، انتباہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ضرور ان کا بدلہ لے گا، ان کو انجام تک پہنچائے گا۔ فرمایا اللہ کو غافل نہ سمجھ ظالموں کے عمل سے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بس اللہ تعالیٰ تو صرف ان کی سزا کو مؤخر کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، اس میں تاخیر پیدا کر رہا ہے، تاکہ ایسا دن آ جائے کہ جس دن اس ظلم کا انجام وہ دیکھیں تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کہ وہ دن، اس دن سے مراد قیامت بھی ہے، اور اس دن سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس دن ان کا انجام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ جب ہمیں اپنی آنکھوں سے کبھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ظالم ہے، اور ظالم ہے تو وہ اس کے راستے کھلے ہیں، وہ طاقتور ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ اور ظلم کرتا ہے، وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتا، کسی کی گرفت میں نہیں آتا، اور طاقتور ہے، قتل و غارت کرتا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق پامال کرتا جا رہا ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، گرد و پیش میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں شخص ہے اللہ پر ایمان کامل نہیں رکھتا، دین پر ایمان کامل نہیں رکھتا، دین پر عمل نہیں کرتا، نیکی نہیں کرتا، خود اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اور وہ ایسا شخص ہے اور ایسا ہے۔ یا کبھی ہم دیکھتے ہیں اس کا رزق بھی حرام کا ہے، وہ چوری کرتا ہے، ڈاکے کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، ظالم ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشحال ہے اور اس کو کوئی بیماری نہیں لگی، اس کو کوئی مصیبت نہیں آئی، وہ تندرست اور توانا بھی ہے، اور اس کو کہیں قانون نہیں پکڑ رہا، اس اسباب اس کے ساتھ ہیں، وسائل اس کے ساتھ ہیں، اس کو ہر جگہ کامیابی مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں بعض اوقات دیکھ کر کمزور ایمان والے لوگ پھر ڈگمگانے لگ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا راز کیا ہے۔ اللہ نے صرف اس کو ڈیلے کیا ہے، اللہ نے اس کو مؤخر کیا ہے، اور مؤخر اس لیے کیا ہے کہ ابھی تو اس کے اتنے جرم ہیں، مگر میں اس کو بڑی سزا دینا چاہتا ہوں۔
تو بڑی سزا دینا چاہتا ہوں تو اس کو مہلت دی ہے تاکہ یہ اپنے جرائم میں اضافہ کرے، اپنے جرم کو اور بڑھا لے۔ اس کو میں طاقت میں دے رہا ہوں تاکہ اپنے جرم اور بڑھا لے، کیونکہ جب اس کا جرم بڑھ جائے گا اور روئے زمین میں کوئی شخص بھی دل میں یہ نہیں سوچے گا، اس کے دل میں ذرا برابر بھی شک نہیں رہ جائے گا کہ شاید یہ نیک ہو یہ اچھا ہو، جب ہر دل اس کو بد کردار سمجھنے پر شاہد ہو جائے گا تب میں اس کو ایسی سزا دوں گا، بڑی سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ مفہوم ارشاد فرمایا ہے کہ جب ظالم کا شکنجہ سخت نہ ہو رہا ہو اور ظالم کھلے عام پھر رہا ہو اور اس کو دیکھیں کہ آسانیاں اور کامیابیاں اس کو حاصل ہو رہی ہیں، تو یہ مت سمجھا کریں کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، یہ مت سمجھا کریں کہ پھر اللہ کی طاقت کہاں گئی، اللہ کی قدرت کہاں گئی، اس کو پکڑے گا کون، پھر حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ پھر اپنے حق ہونے پر شک نہ کرنا، اس کے باطل ہونے پر بھی شک نہ کرنا، اللہ کی طاقت اور قدرت پر بھی کوئی شک نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اس کو مہلت دے رہا ہے، کیونکہ اللہ اس کو بڑی سزا دینا چاہتا ہے، تو اس بڑی سزا کے انجام تک پہنچانے کے لیے اس کو مہلت دی ہے کہ کچھ جرائم اور کرے اور بڑے بڑے جرائم کرے، تاکہ اس کا مجرم ہونا دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے اور پھر ایسی سزا ملے کہ رہتی دنیا تک وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر معنی اور مفہوم بیان فرمایا۔ یہی ہوا کہ آپ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وصال مبارک کو کتنے 50 سال سے بھی کم کا عرصہ ہوا ہے، کیونکہ 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور 11 ہجری کم و بیش آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہے، تو 50 سال کا عرصہ ہے، کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے۔ اور ایسے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے ساتھ جب اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ جو سامنے کھڑے ہیں تلواریں لے کر، ان کو پتا ہے کہ حسین کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ حسین کون ہے، اور میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف بھی کروایا تھا، اپنے فضائل بھی ان کو بتائے تھے کہ میرے سامنے جو آ کر کھڑے ہو تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں، جن کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے بابا علی ہیں، میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور میری یہ فضیلت میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، میری شان میں رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ سارا کچھ ان کو سنا دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی ان کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ صرف 2 ہی چیزیں تھیں، ایک اپنی جان کا خوف تھا جو اس ظالم حکمران سے تھا، دوسرا ان کی آنکھوں میں لالچ تھی کہ مال ملے گا، کچھ انعام و اکرام ملے گا، کچھ عہدہ بڑا ہو جائے گا، تو یہ لالچ اور خوف، کچھ چھن جانے کا خوف، کچھ پا لینے کا لالچ، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جب کسی انسان میں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایمان مر جاتا ہے، ضمیر مر جاتا ہے، پھر وہ انصاف کو ضمیر کو نہیں دیکھتا، وہ ان کا شکار ہو کر پھر پھنس جاتا ہے، پھر وہ نفس کے شیطان کی اس راہ پر چلتا ہے کہ اپنی عاقبت اور آخرت کو خراب کر لیتا ہے۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کو اس انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد مدینہ سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے آگے کا سارا سفر واپسی تک، اس میں ایک خاص بات یہ ہے اور وہ بڑی حسین بات ہے کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک قافلے کی قیادت امام حسین کر رہے تھے، مگر کربلا کے بعد قافلے کی قیادت آپ کی ہمشیرہ سیدہ کائنات کی دختر اختر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کی وہ گلی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد ہو گئی۔ سیدہ زینب نے پھر اس قافلے کی قیادت کی، اگرچہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، چونکہ مردوں میں سے صرف وہی تھے اور وہ نابالغ تھے اور بیمار بھی تھے، تو بیمار ہونے کے باعث خیمے میں رہے اور نابالغ تھے، اس وجہ سے انہوں نے قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، تو صرف یہ رہ گئے تھے۔ تو اب ایک نابالغ ہو پھر بیمار ہو تو بے شک مردوں کے اعتبار سے وہی ایک مرد ہی شمار ہوگا،
مگر ظاہری اعتبار سے ایسا ہی ہے، وہی محرم تھا اس سفر کے اندر جو مستورات خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن در حقیقت وہ سارا بوجھ قیادت کا، قافلے کو لے کر جانے کا، وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کندھوں پر تھا۔ تو سیدہ زینب لے کے جا رہی تھی قافلہ۔ اب تھوڑا سا یہاں میں آپ کو پس منظر دینا چاہتا ہوں کوفہ کا۔ کوفہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند خلافت کو منتقل فرمایا تھا، کیونکہ پہلے مسند خلافت مدینہ منورہ تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک۔ حضرت ابوبکر صدیق رہے، حضرت عمر بن خطاب رہے، حضرت عثمان غنی رہے، تو مسند خلافت تھا مدینہ منورہ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اسلام کی سلطنت شام دمشق سے آگے کی سرحدوں پر پھیل چکی ہے، ادھر ایران تک پھیل چکی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کوئی سینٹرل پوائنٹ منتخب کیا اور کوفہ کو اپنا مرکز خلافت بنایا تھا۔ اس وجہ سے کوفہ کی یہ اہمیت بنتی ہے۔ لیکن یہ جب واقعہ ہو گیا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کی طرف سے ہی یہ دعوت آئی تھی، اور اس دعوت میں خالی یہ نہیں تھا کہ آپ آئیں، اس میں یہ تھا کہ اگر آج آپ ہماری مدد کو نہ آئے، آپ ہماری رہنمائی کو نہ نکلے، تو ہم ایک ظالم، فاسق اور فاجر اور دین مصطفیٰ کے دشمن شخص کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے اہل آپ ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بلاتے ہیں، اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے دن بارگاہ مصطفیٰ میں جواب ہم نہیں دیں گے، جواب آپ نے دینا ہوگا کہ ایک ظالم کے گریبان کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا تھا، اور ظالم کے ظلم کو آپ نے کیوں نہیں للکارا تھا۔ یہ تھی ظاہری طور پر شریعت کی حجت، جس پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ضروری ہو گیا کہ آپ اس سفر کے لیے نکلیں۔ اب یہ جو کوفہ تھا، اس کوفہ کے اندر یزید کو چونی خبر ہوئی کہ امام مسلم بن عقیل وہاں پہنچے ہیں کوفہ کے اندر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے فوری طور پر بصرہ سے اپنے ایک غلام کو، وفادار غلام کو، ابن زیاد کو منتقل کیا کوفہ، اور اس کا گورنر بنا دیا۔ اور اس سے قبل وہاں کوفہ کا گورنر وہ تھے نعمان بن بشیر، تو وہ ایک رحم دل آدمی تھے اور اچھی صفت کے حامل تھے، اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے اور صاحب ایمان تھے۔ تو اس نے، یزید نے دیکھا کہ وہ میرے جو سیاہ کارنامے ہیں وہ اس میں حصہ نہیں بنے گا، جو میرے غلط مقاصد ہیں وہ ان کے اندر میری مدد نہیں کرے گا۔ اس نے ان کو معزول کر دیا اور بصرہ سے بھیجا ابن زیاد کو، چونکہ یہ سفاک تھا، ظالم تھا، اور پھر اس کا ذاتی طور پر وفادار بھی تھا، اس کو بھیجا کہ آپ جا کے لوگوں کو ڈرائیں، دھمکائیں اور وہاں کے حالات پر کنٹرول کریں۔ اب وہ پہنچا وہاں پر، اور جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہو کر وہاں پہنچا تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل، جن کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے پہلے بھیج دیا تھا، آگے روانہ کر دیا تھا کہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا واقعی میرا آنا وہاں بنتا ہے، ان کو بھیج دیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل بھی وہاں تھے اور ابن زیاد وہاں پہنچا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو 40,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تو انہوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ آئیں، اگر آپ نہ آئے اور ہم نے امت کی کشتی کو اس وقت سہارا نہ دیا تو پھر یہ ہم ذمہ دار ہوں گے، اور کل کلا قبر میں اور حشر میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم جواب دیں گے کہ لوگ تو تیار تھے ایک ظالم حکمران کا خاتمہ کرنے کے لیے، تو آپ کیوں نہیں نکلے؟ تو انہوں نے لکھ دیا کہ آپ آئیں، اور وہ خط پہنچ گیا، اور اتنے میں وہاں پیچھے کوفہ میں حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ جب ابن زیاد پہنچا اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو کسی برادری کے جو سرکردہ ہوتے ہیں، کسی قبیلے خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں، اشراف، ان کو اس نے جمع کیا اور جمع کر کے اپنے محل میں بلا لیا، اور ان کو وہاں بٹھا لیا کہ آپ نے یہیں بیٹھنا ہے، اور پھر جو آپ کی پیچھے برادری ہے، لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں اور نوجوان ہیں،
اب وہ ضمانت کے طور پر اس نے ان کو بٹھا لیا اپنے پاس. اگر آج بھی آپ پاکستان کے یا دوسرے حالات کا آپ جائزہ لیں, کوئی بھی ظالم شخص ہو وہ یہی کرتا ہے, کسی علاقے کے جو طاقتور آدمی ہیں ان کو اپنی پاکٹ میں رکھتا ہے اور ان کے ذریعے سے پھر پوری عوام کو, دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ظلم و ستم کا ایک بازار گرم کرتے ہیں. تو اس نے ایسا کیا اور رفتہ رفتہ یہ ہوا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے. اس کی دھمکیوں کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, کوئی جان کے خوف میں, کوئی مال کے لالچ میں, حتیٰ کہ وہ قافلہ بکھرتا چلا گیا. وہ قافلہ جب بکھرتا چلا گیا, صرف 4000 لوگ بچ گئے. تو امام مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے مقابلے کا ارادہ کیا. تو آپ 4000 لوگوں کو لے کر چلے. تو جب اس کے محل کے دروازے پر پہنچے, وہ خوف زدہ ہو کر اندر چلے گئے. تو وہ جو اس نے سردار اندر بٹھائے ہوئے تھے, ہر قبیلے کا کوئی بڑا, ان کو اس نے چھت پہ بھیجا کہ جائیں اور یہاں سے کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو آپ کوئی نہ کوئی پٹی پڑھائیں اور انہیں یہاں سے بھیجیں. تو وہ ہر کوئی جا کر کہنے لگا, کوئی کھلے عام مخالفت کرنے والا تھا, کوئی کھلے عام مخالفت کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا. کسی نے یہ کہا اپنے قافلے والوں کو, اپنے قبیلے والوں کو, بھی تم چلے جاؤ, امام مسلم بن عقیل کے ساتھ اور بہت لوگ ہیں, اور بہت ہیں, تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم چلے جاؤ. غرض ہر ایک کے اپنے اپنے انداز تھے. لیکن صبح سے لے کر شام تک وہ جو 4000 کا لشکر تھا, امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جو کھڑا تھا باہر ابن زیاد کا محاصرہ کر کے, تو وہ 4000 کا 4000 مغرب کی نماز تک سارا رخصت ہو گیا اور صرف 30 لوگ آپ کے قریب رہ گئے. حتیٰ کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جب آپ نے وہاں سے راستہ بدلنے کا ارادہ کیا تو آپ تنہا رہ گئے. اس رات میں آپ نے جگہ ڈھونڈی کہ رات کو سونے کے لیے جگہ کہاں ملے, پناہ کہاں ملے. یہ حالت ہو گئی تھی. ایک ہی دن کے اندر وہ ساری کایا پلٹ گئی. یہ ہوتا ہے عوام الناس کا کردار. جو عوام میں سے عام لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کردار ہوتا ہے. ہوا ادھر چل پڑی تو وہ ادھر چلے گئے, اور ادھر کی چل پڑی تو ادھر چلے گئے. تھوڑا خوف آ گیا, وہ سارا لشکر بتر بتر ہو جاتا ہے, وہ سب کچھ ایسے ہو جاتا ہے. تو پھر ابن زیاد نکلا اور اس نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھی, اور پھر اس نے خطاب کیا, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا, میں قتل کر دوں گا, ایسا ہوگا ایسا ہوگا. پھر وہ سارا جب بازی پلٹ گئی تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ڈھونڈا جانے لگا کہ ان کو شہید کر دیا جائے. اور پھر وہ ان کو آخر مل گئے, لے آئے. تو یزید کے ساتھ مکالمہ بھی ہوا, مگر یزید وہ ابن زیاد کے ساتھ مکالمہ ہوا, وہ جتنی باتیں کرتا جا رہا تھا تو امام مسلم بن عقیل اس کی باتوں کا رد کرتے چلے گئے کہ یہ آپ کا الزام غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کا قتل کا ارادہ ہے, فرمایا ٹھیک ہے, میں اپنی وصیت لکھوانا چاہتا ہوں. تو اس وقت جتنے لوگ بیٹھے تھے وصیت لکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا, اس کے خوف سے کہ پھر ہمیں مار دے گا. تو وہ بھی ابن سعد نے لکھی, وہ بھی اس سے اجازت لے کر. اب یہاں میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات عرض کرتا ہوں. ایمان کی طاقت, ایمان اور سچائی کیا ہے, اور ایمان اور سچائی کی طاقت کیا ہے, اس بات کو ذرا سنیے. یہ جس لمحے ابن زیاد تازہ آیا تھا تو شریک بن اعور وہاں کوفہ کے ایک بہت بڑے نام تھا, ان کے پاس حضرت امام مسلم بن عقیل بیٹھے تھے. تو وہ بیمار تھے. تو یہ ابن زیاد جو گورنر تھا یہ ان کی عیادت کے لیے جانے لگا. تو حضرت شریک بن اعور نے کہا مسلم بن عقیل کو کہ وہ ہمارے پاس آ رہا ہے, آپ ساتھ والے کمرے میں بیٹھ جائیں, بس موقع پا کر آپ نے اسے قتل کر دینا ہے. تو ایک دفعہ ہم اسے قتل کر دیں, جو گورنر ہے, جو خوف اور دہشت کی علامت بنا ہوا ہے, تو پھر لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. اور چونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع تو اتنے تیز نہیں تھے, تو پھر جب کوئی آئے گا, کوئی اور گورنر ادھر آئے گا, تو اس کے آنے تک ٹائم لگتا ہے, حالات بدل جائیں گے. تو یہ پلان ہوا, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو یہ پلان ہوا. اس میں بڑی لطیف بات کہ امام مسلم بن عقیل بیٹھے ہیں, وہ ابن زیاد ان کے پاس پہنچا ہے شریک بن اعور کے پاس عیادت کے لیے, اور
اب جو پلان جیسے تھا اسی طرح اس نے اپنی لونڈی سے کہا مجھے پانی پلاؤ. ایک نشانی تھی بھی جب میں یہ کہوں تو آپ نے حملہ کر دینا. اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ. امام مسلم بن عقیل نہیں نکلے. اس نے کہا پانی پلاؤ, وہ نہیں نکلے. کہا پانی پلاؤ چاہے میری جان ہی چلی جائے, میری جان کی پرواہ نہ کریں, پانی پلائیں. وہ نہیں نکلے. ان کو اتنے میں شک ہوا بھی کوئی بات ہے تو وہ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. تو اس نے پوچھا امام مسلم بن عقیل سے کہ آپ کیوں نہیں نکلے کہ آپ اس کو قتل کر دیں, چونکہ یہ خوف کی علامت تو یہی ہے اور یزید کا نمائندہ بھی یہی ہے اور گورنر ہے, اس کو قتل کر دیں. راستہ صاف تھا, لوگ آپ کے ساتھ تھے اور یہ ظالم ہے, فاسق اور فاجر ہے, اور اس کو قتل کر دیتے تو ساری بازی ہمارے ہاتھ میں آ جاتی. اور یہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر اس لمحے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اگر ابن زیاد کو کا خاتمہ کر دیتے تو حالات ظاہری طور پر بدل جاتے. لیکن امام مسلم بن عقیل نے جواب دیا وہ ایمان کی طاقت ہے. آپ نے فرمایا اس لمحے, عین اس لمحے مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی, اور بات یہ یاد آ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا. کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ مومن کبھی کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا, اور دھوکے سے قتل کرنا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. تو کہا کہ وہ ساری بات بجا تھی کہ وہ ظالم ہمارے قبضے میں تھا, ہمارے اختیار میں تھا, ہم اس ظلم کا خاتمہ کر سکتے تھے, اس شر کے سارے سرچشمے کو بند کر سکتے تھے, اور سارا کچھ وہ حالات بدل سکتے تھے, مگر میں اس لیے نہیں نکلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کیسے کروں. میں تو جو کام کر رہا ہوں وہ ایمان کے لیے کر رہا ہوں, ایمان کی حفاظت کے لیے, ایمان کی بقا کے لیے. تو میں اس لمحے اپنے ایمان کو دیکھتا یا اپنی جان کو دیکھا. میں نے ایمان کو دیکھا, ایمان نے مجھے کہا دھوکے سے کسی کو قتل کرنا یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, سو میں نہیں نکلا. اب دیکھیے یہ ہے ایمان کی طاقت. یہ تھے اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چادر تطہیر عطا کی, اور تطہیر عقائد کی بھی, تطہیر اخلاق کی بھی, تطہیر افکار کی بھی, ہر شے کی تطہیر اور پاکیزگی عطا کی. یعنی اللہ نے ان کو جو پاکیزگی عطا کی وہ صرف لباس کی پاکیزگی نہیں ہے, وہ صرف جسم کی پاکیزگی نہیں ہے, وہ پاکیزگی سوچ کی بھی ہے, وہ پاکیزگی افکار کی بھی ہے, وہ پاکیزگی نظریے کی ہے, وہ پاکیزگی عقیدے کی ہے, وہ پاکیزگی ایمان کی ہے. یعنی وہ پاکیزگی ہر اعتبار سے ہے, وہ طہارت اور تزکیہ ہر اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان ہستیوں کو عطا کی اس کا نظارہ آپ دیکھیے کہ صرف اتنی سی بات پر آپ نے اسے چھوڑ دیا. اور میں دھوکے سے کسی کو قتل کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے, سو میں نہیں کروں گا. اب اس ایک شے پر عمل کرنے سے آگے جتنے نتائج اس کے برآمد ہوئے, آپ سوچئے آج کا کوئی انسان ہوتا یا ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا وہ کیا کرتا. ان اہل بیت اطہار کے علاوہ یہ جو باقی سارا بنو امیہ کے اندر ظلم اور زیادتی اور قتل و غارت کا بازار گرم آتا ہے, وہ شریعت کے کس اصول کے مطابق تھا, وہ قرآن کے کس تعلیم کے مطابق تھا, وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس شے کے مطابق تھا. وہ سب کچھ اپنی منمانی کرتے جا رہے تھے, مگر اہل بیت اطہار وہ ہستیاں تھیں جن کا ایک قدم بھی فرمان مصطفیٰ کے خلاف نہیں تھا. یہ ہے حق کی طاقت, اور حق کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور قربانی میں ضرور رکھا ہے, مگر حق ایسا ہے کہ وہ جان تو دینے کو گوارا کر لیتا ہے پر ایمان دینے کو گوارا نہیں کرتا ہے. یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا کردار تھا. پھر بعد ازاں ان کو بھی جب وہ تنہا رہ گئے, اور جو بعد میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جب بعد میں وہ تنہا رہ گئے تو پھر ان کو اس نے شہید کر دیا. اور پھر بعد ازاں جو آپ کے دو بیٹے آپ کے ساتھ تھے ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. وہ ایک ظلم کی الگ سے داستان ہے, اور ان کو پناہ دینے والوں کو بھی پھر اسی طرح قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو یہ ساری ایک ظلم کی داستان قائم ہوئی. اب یہ جو کوفہ ہے, یہاں کوفہ سے ایک کردار کا ہمیں پتہ چلتا ہے
عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا کے واقعہ سے دو کردار ہمارے سامنے آئے، ایک ہے حسینی کردار اور ایک ہے یزیدی کردار۔ حسینی کردار یہ ہے کہ جو اقتدار پر بیٹھنے کے اہل نہیں اس کو قبول نہ کیا جائے، یعنی نااہل کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ حسینی کردار ہے۔ اور کسی اہل کو آگے لانے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینی کردار ہے۔ اور یزیدی کردار کیا ہے کہ اپنے مفاد کو دیکھو، اصول کو نہ دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور اصول کو نہیں دیکھنا، اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، تخت کو دیکھنا ہے، اقتدار کو دیکھنا ہے، اپنی جان کو دیکھنا ہے، اپنے نفع اور نقصان کو دیکھنا ہے، اپنی دنیا کی عزت اور جاہ و حشمت کو دیکھنا ہے۔ جس کا دار و مدار ہو جائے دنیا اور نفس، وہ یزیدی کردار ہے۔ اور جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے اور نااہل کے خلاف سر جھکانے کی بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے، یہ ہے حسینی کردار۔ یہ عام طور پر دو کرداروں کا تذکرہ ہوتا ہے اور اسی کو بیان کیا جاتا ہے، مگر ایک تیسرا کردار ہے، وہ ہے کوفی کردار۔ وہ کوفی کردار کیا ہے؟ وہ کوفی کردار یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کچھ ابھی ہم نے بیان کیا یا جو کچھ آگے ہے، وہ یہ کہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے کہ جن کا پہلے کہنا یہ تھا کہ حسین اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کو پکڑیں گے۔ اور اب وہ کہاں گئے ان کے وعدے؟ وہ اپنی باتوں سے پھر گئے، وہ جو خوف کے مارے ڈر کے بیٹھ گئے، وہ جو اپنے لالچ کے اندر آ کر بیٹھ گئے، وفاداریاں بدل گئیں، ایمان بدل گئے، باتیں بدل گئیں، تلواریں بدل گئیں، وہ جو سب کچھ بدل گیا خوف کے اندر اور لالچ کے اندر، یہ کوفی کردار ہے۔ کوفی کردار وہ ہے کہ جب حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہو تو جو خاموش ہو کر لا تعلق ہو کر بیٹھا رہے اور ڈر کے مارے دب کر بیٹھ جائے، یہ کوفی کردار ہوتا ہے، یہ خاموش اکثریت کا کردار ہوتا ہے، یہ کوفی کردار ہے۔ یہ بھی قابل مسمت ہے کیونکہ حق کی جہاں بھی آواز ہو، حق کی آواز میں آواز ملانا ضروری ہے۔ آج اگر ہم پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے حالات کو دیکھیں، قوم کے سامنے آ چکا ہے کہ کون وفادار ہے ملک اور قوم کا اور کون وفادار نہیں ہے، بے شک کس نے قوم کو لوٹا اور کس نے کیا دیا، وہ سارے حقائق سامنے آ گئے۔ مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ بھی دیتے ہیں، محفل میلاد کرانے والے بھی ہوں گے، تبلیغ پر جانے والے بھی ہوں گے، مگر وہ سارے خاموش بیٹھے ہیں کہ اس ظلم کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھانی۔ کیوں نہیں اٹھانی؟ کہ ہمارا کیا، میرا گھر تو ابھی نہیں جلا، تو جو اس میں بیٹھا رہے کہ میرا گھر ابھی نہیں جلا، یہ کوفی کردار ہوتا ہے۔ اور یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سانحہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک کردار ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے، جس کو اہل بیت اطہار نے پسند کیا ہے، وہ ہے کہ جب حق اور باطل کی بات آ جائے، جب انصاف اور ناانصافی کا آپس میں جنگ ہو جائے، جب ظلم اور عدل کی آپس میں جنگ ہو جائے، جب سچ اور جھوٹ کی آپس میں جنگ ہو جائے، تو اس جب دیانت اور بددیانتی کی آپس میں جنگ ہونے لگ جائے، اس وقت خاموش بیٹھنا یہ کوفی کردار ہوتا ہے، اور آواز حق بلند کرنا یہ حسینی کردار ہوتا ہے، اور باطل کا ساتھ دینا یہ یزیدی کردار ہوتا ہے۔ بے شک تو کوفہ کے اندر ابن زیاد کے اب وہ جو خوف اپنی جگہ تھا، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا کوئی ایک بھی حق بولنے والا نہیں تھا، نہیں، حق بولنے والے تھے، مگر حق بولنے والوں کو یا شہید کر دیا گیا یا راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تو وہ حق بولنے والوں میں سے ایک کا واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بھی کوفہ سے متعلق ہے، اور یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو آقا علیہ السلام کے صحابی تھے۔ یہ اس وقت وہاں کوفہ کے اندر ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے کہ جب اس نے صبح کو دربار لگایا، لوگوں کو دعوت عام دی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اس کے سامنے رکھا گیا، اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے ناک مبارک اور ہونٹ مبارک کو چھیڑتا تھا اور اپنی بے ادبی اور بدبختی کا اظہار کر رہا تھا۔ تو اتنے میں حضرت زید بن ارقم نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ ارے بدبخت، تو گورنر ہے تو ہوتا پھرے، یہ وہ لب ہیں جن کو مصطفیٰ نے چوما ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا، تو جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا ہو،
ان کے ساتھ اتنا بدبختی اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ پھر کھڑے ہو گئے تو اس نے ان کو قتل کرنا چاہا. کسی نے کہا چھوڑ دیں، بوڑھے ہیں، لاغر ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، بینائی بھی کم ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ کیا لڑنا ہے، یہ تیرے لیے کون سا خطرے کی علامت ہے. تو اس نے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا. مگر یہ کہ حق تو حق ہوتا ہے. وہ یعنی جس لمحے کوئی جوان نہیں بولا، وہ بوڑھے اور کمزور اٹھ کھڑے ہوئے بول پڑے. جس لمحے بڑے بڑے صاحب ثروت اشرافیہ میں سے وہ لوگ جو صاحب قوت تھے، صاحب اقتدار تھے، کچھ کر سکتے تھے، وہ نہیں بولے. مگر وہ بول پڑا جس کے جسم میں بھی ظاہری طور پر طاقت اور توانائی نہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ بات قابل توجہ ہے. وہ آپ کے لیے، میرے لیے، قیامت تک آنے والی ساری امت کے لیے وہ ایک گائیڈ لائن ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت زید بن ارقم نے کہا، اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے اور کہا کہ ایک غلام غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے. ایک غلام وہ غلاموں کا بادشاہ بن گیا ہے اور حکومت اور مسند کو اس نے اپنی جاگیر بنا لیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے کی بجائے وہ اپنی من پسند خواہش کے مطابق چلا رہا ہے. اس کو اس نے جاگیر بنا لیا ہے اور کہا کہ اے اہل عرب، اب یہ تمہاری حالت ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کو تم نے شہید کیا ہے اور اس بدبخت کو تم نے مسند خلافت پر، ابن مرجانہ کو تم نے مسند خلافت پر بٹھا لیا ہے. کہا اب انتظار کرو، یہ تم میں سے جو غیرت مند لوگ ہوں گے، صاحب ایمان، سچے اور کھرے لوگ ہوں گے، یہ ان کو ان قریب قتل کرے گا، اور جو کمینے اور بد کردار ہوں گے ان کو بڑے بڑے عہدے دے کر تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اور پھر انتظار کرو کہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی دینی غیرت اور حمیت سے خالی کر دیا جائے گا. یہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے. اور بھی کئی لوگ تھے جن کو شہید کیا گیا. بعد میں بہت کچھ ہوا. مگر دوستو، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اس پیغام پر کہ یہ جو حسینی قافلہ تھا، یہ جب کربلا سے چل کر کوفہ پہنچا، پھر کوفہ سے آگے دمشق تک پہنچا، اس کے اندر لمحہ بلمحہ ایسی رہنمائی ہے کہ قیامت تک امت اس راہ پر چلے گی تو زندہ رہے گی، اور اگر اس راہ کو چھوڑ دے گی تو پھر امت قائم نہیں رہ سکتی. اور ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ امت قائم نہ رہے. امت قائم رہنے کے لیے ہے، مگر ہر ایک کا اپنا کردار میٹر کرتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، اس نے کیا رول پلے کیا اس موقع کے اوپر. اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اپنے اندر اتنا معنی رکھتا ہے، اپنے اندر اتنا روشنی رکھتا ہے، اپنے اندر اتنا ایک گائیڈ لائن اور ایک راستے کی رہنمائی رکھتا ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی باطل اقتدار پر بیٹھ کر امت کو غلام بنانا چاہے گا تو حسینی کردار امت کے ضمیر کو زندہ کرے گا. حسینی پیغام ہی امت کے ایمان کو زندہ کرے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری 2 دعائیں قبول فرما لی، اور تیسری دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فرمایا کہ اے حبیب، یہ تیسری چیز آپ مجھ سے نہ مانگیں. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیتا، فرمایا کہ اے حبیب 2 چیزیں آپ کے مانگنے پر میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن تیسری چیز آپ مجھ سے نہ مانگیں. تو آقا علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم کی پیروی کی. وہ کیا تھی؟ آقا علیہ السلام نے 3 دعائیں کی. باری تعالیٰ، سب سے پہلی بات یہ کہ میری یہ دعا ہے کہ میری امت کو قحط کے اندر کبھی ہلاک نہ کرنا. قحط یعنی کچھ نہ ہو، کھانے پینے کا کچھ نہ رہے، معاشی طور پر کچھ نہ رہے، بے حال ہو جائیں، نہ کھانے کا ہو، نہ پینے کا ہو، نہ پہننے کا ہو، امت اجتماعی طور پر. تو آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ میری امت کو کبھی قحط کے اندر مبتلا کر کے ہلاک نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ میری امت اس مرض کے اندر یا اس ہلاکت میں مبتلا ہو کر مر جائے، ختم ہو جائے میری امت. یہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، یہ بات آپ کی قبول ہے، آپ کی امت کو کبھی قحط کے اندر، معیشت کی تنگی کے اندر میں ہلاک نہیں کروں گا. تو اب امت کو کس چیز کا غم ہے؟ کوئی امداد دے نہ دے، میرے آقا کی ضمانت ہی کافی ہے.
کہ امت کو کبھی قحط کے اندر، بے سو سامانی کے اندر کبھی مرنے نہیں دیا جائے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مگر جو بے حمیشت اور بے ضمیر لوگ ہوں گے وہ پھر بھی کاسا اٹھائے پھرتے ہوں گے، ہمیں کچھ دے دو، کچھ دے دو، ہمارا تخت بچ جائے، کچھ بچ جائے. تو آقا علیہ السلام نے ایک ضمانت دی، اور دوسری ضمانت، دوسری دعا کیا کی کہ باری تعالیٰ میری امت کو یہ شرف عطا کر کبھی کوئی غیر مسلم ان کے اوپر ظاہری طور پر حکمران نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ یہ غلام ہو جائیں اور حکمران کوئی اور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی. اب آپ امت کی اگر 1400 سال کی تاریخ کو آپ دیکھیں، آپ کو اکثر زمانہ ایسا ملے گا، اکا دکا واقعات کی بات نہیں. اگر آپ ان ٹوٹل ان جنرل اس بات کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آقا علیہ السلام کی امت پر، امت مسلمہ پر ہمیشہ مسلمانوں پر مسلمان ہی حکمران رہے ہیں. ہاں، وہ بک جائیں کسی کے ہاتھوں، یہ ہوتا رہا ہے. وہ اسلام پر نہ چلیں، یہ ہوتا رہا ہے. وہ قرآن کی اور شریعت کی دھجیاں اڑا دیں، وائلیشن کر دیں، یہ ہوتا رہا ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلمہ نہ پڑھتا ہو، قرآن کو نہ مانتا ہو اور ایک بڑے عرصے تک امت کے اوپر حکمران بن کے بیٹھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا ہے. 100-150 سال اگر برے صغیر پاک و ہند میں کوئی آ کر برطانوی سامراج حکمران ہو گیا تو یہ اس ان جنرل اور ان ٹوٹل یہ اس بات کے اگینسٹ نہیں ہے. اجتماعی طور پر آپ دیکھیں تو امت ہمیشہ اقتدار پر رہی ہے اور اس کو یہ مسند حاصل رہی ہے. اور تیسری دعا آقا علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ وہ جو تیرے دیے ہوئے علم سے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے وصال فرمانے کے بعد میری امت میں قتل و غارت گری ہوگی اور خون کی ندیاں بہنے والی ہیں. بس میری یہ دعا ہے کہ وہ خون کی ندیاں نہ بہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام بیان کر چکے تھے، جانتے تھے کہ خلافت کے بعد پھر بنو امیہ کے تخت اور اقتدار پر آتے ہی کیا ہونے والا ہے، پھر بنو عباس کے ہوتے ہوئے کیا ہونے والا ہے. وہ جو امت کے اندر اقتدار کی رسا کشی کے لیے جتنی جنگ ہوئی، جتنے گلے کاٹے گئے، جتنا خون بہایا گیا، وہ سب نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. میرے آقا جانتے تھے. عرض کی باری تعالیٰ یہ خون خرابہ میری امت میں نہ ہو. اللہ نے فرمایا حبیب 2 باتیں آپ کی مان لیں، تیسری بات آپ مجھ سے نہ مانگیں. تو آقا علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی رہے. یہ سارا کچھ ہوا. اور امام عالی مقام کا یہ جو واقعہ ہوا، میں نے حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عباس سے تھی پچھلے جمعہ پہ بتائی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب میں نے یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے 70,000 بنی اسرائیل کے لوگوں کے قتل کروائے تھے، اور یہ 13 شہزادہ ہے، اس کے بدلے ایک 70,000 نہیں کئی 70,000 قتل کرواؤں گا. اور یہی ہوا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ظاہری طور پر تو ایسے مورخ لکھے جہاں کہ وہ شکست کھا گئے، مگر وہ شکست نہیں کھائی، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اور ان کی قربانی اور خون کے اندر سے وہ طاقت پیدا ہوئی کہ چند ہی سالوں میں پھر نہ یزید رہا، نہ یزید کا دربار رہا، نہ یزید کا تخت اور تاج رہا، نہ پھر وہ بنو امیہ کے ظالم فاسق حکمران رہے. وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن امت کے اندر خون بہنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. پھر خوارج کا ظہور، پھر وقت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو جاری و ساری ہو گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو میرے آقا رب سے مانگ رہے تھے باری تعالیٰ میری امت کو اس ہلاکت کے اندر نہ ڈال. اللہ نے فرمایا حبیب 2 باتیں آپ کی مان لیں، تیسری بات اب آپ مان لیں. یہ میرا نظام قدرت ہے، جو ایک خون بہائے گا میں اس خون کے اوپر خاموش نہیں ہوتا، اس کی سزا کو ڈیلے تو کرتا ہوں تاکہ یہ اور جرم کرے اور پھر سے پکڑوں، لیکن میں خون بہنے کے جرم کو کبھی معاف نہیں کرتا. یہ میں نے نظام قدرت کے اندر لکھ دیا ہے. اس لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 جو میں نے شروع میں تلاوت کی، یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.